یہ بتائیے کہ کیا پاکستان قانونی طور پہ یک طرفہ افغان مہاجرین کو واپس بھیج بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ چونکہ جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ زبردستی آپ کسی کو بھی کسی اور ملک نہیں دربدر کر سکتے۔ اس حوالے سے ہم نے کوئی انٹرنیشنل کنونشن سائن کی ہے پاکستان نے۔ بہت شکریہ۔ اس میں جو ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا، ایک پروگریسو ڈیسیجن تھا، وہ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی جب یہ پلان سامنے آیا ہے ان رجسٹرڈ لوگوں کو یہاں سے نکالنے کا، تو ہم یہی گورنمنٹ سے یہی بات چیت کر رہے ہیں، یہی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ 2021 میں اسپیشلی افغانستان سے جو لوگ آئے تھے، تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اگر واپس جائیں گے تو ان کی زندگی کو اور ان کی فریڈم کو وہاں پہ افغانستان میں خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں اس میں جیسے کہ جس میں جی بالکل جرنلسٹ ہو گئے، آرٹسٹ ہو گئے، میوزیشین، سنگرز ہو گئے، اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو گئے، وومن ایٹریس، تو بہت سے ایسے پروفائل کے لوگ ہیں کہ وہ واپس افغانستان نہیں جا سکتے۔ تو ہم حکومت سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اگر ہم واپس بھیجیں گے، اگر حکومت ان کو واپس بھیجے گی تو ان کی زندگی کو وہاں پہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے حکومت سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایک سسٹینیبل اور کمپریہنسو میکینزم سامنے لایا جائے تاکہ ان لوگوں کو ہم یہاں پہ مینیج کر سکیں، ان کو ہم رجسٹرڈ کر سکیں، اور UNHCR کسی بھی ہم وی اسٹینڈ ریڈی، ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو سسٹینیبل کوئی ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے، کہ ابھی تک انہوں نے کوئی سسٹینیبل سسٹم ایسا نہیں بنایا۔ بالکل آپ بریف بتائیے گا۔ جی بالکل۔ یہ جو نئے آئے ہوئے ہیں 2001 کے بعد جو لوگ آئے ہیں، ظاہر ہے جو جن کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ان کو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو، اس میں سے 6 لاکھ لوگ ہیں جو کہ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 6 لاکھ لوگ افغانستان سے پاکستان آئے ہیں، تو اس میں آدھی سے زیادہ لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسائلم سیکر ہیں اور ان کو انٹرنیشنل پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا میکینزم ہو تاکہ ان لوگوں کو ہم رجسٹرڈ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ 2021 کی بات کریں، میں پھر سے آپ کی جانب آؤں گی، مگر فیروز جمال صاحب آپ نے بات سن لی کہ یہ UNHCR کے جو ترجمان ہیں کیسر افریدی صاحب، وہ کیا آپ کو بتا رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو زندگی کا خطرہ ہے، واپس جاتے ہیں تو دے کین لوز دیئر لائف۔ تو آپ کوئی ایسا میکنزم بنا لیں کہ جو لوگ 2021 کے بعد آئے ہیں اور اگر ان کو خطرہ ہے، ان کو آپ زبردستی واپس نہ بھیجیں۔ فیروز جمال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیزہ تھینک یو کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی۔ دیکھیں، یہ جو تھوڑا میں ذرا آپ کو وضاحت کر دوں، یہ جو ابھی ہمارا یہاں پہ یہ جو جس طریقے سے کل سے یہ آنورڈ جو ہے، یہ سٹیج وائز پالیسی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی ہے، اور جن کا چاروں صوبوں کے اوپر جو اطلاق ہے، لیکن برنٹ جو ہے وہ ہم خیبر پختونخوا جو ہے ہم اس کو وہ فیس کر رہے ہیں، اور آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کل تک جو ہے یہ تقریباً 1,04,000 اور آن ایوریج 15,000 لوگ جو ہے والنٹیریلی اپنی مرضی سے یہ لوگ جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں، دس از اے والنٹیریلی، یہ اپنی مرضی سے جو لوگ یہاں پہ اللیگل ایلینز فار ایگزامپل ہیں، وہ جس ملک کے بھی ہیں، تو یہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ آج سے اس میں ایڈیشن یہ ہوا ہے کہ والنٹیریلی کوئی ان پہ سٹاپ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے واپس جائیں، اور جو لوگ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں کہ فار ایگزامپل وہ یہاں پہ اللیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، تو اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم ان کو جو ہے پھر اس طریقے سے لے کے جائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں آج کے دن سے یہ چل رہی ہیں، ایک والنٹیریلی خود جو جا رہے ہیں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جو لوگ اللیگل ہیں ان کو آپ کس طریقے سے لے کے جائیں گے؟ جو اللیگل ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے 3 کیمپس بنائے گئے، وہ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، ہمارے ڈیٹا کے اوپر ہیں، اور وہ جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے بارڈر کراس کیا ہے، تو فار ایگزامپل اس کے اندر ڈیٹا میں رہتے ہوئے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ چلے گئے اور یہ لوگ ابھی یہاں پہ ہیں، تو وہ پھر ڈسٹرکٹ وائز جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ہاں وہ 3 کیمپس میں آئیں گے،
اور ہمارے پاس جو ہے وہ کل آج کا دن جو تھا اور کل کا جو دن ہے یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے. اس سے اگلے جو 2 دن ہیں وہ پنجاب کے لیے. ہاں فاطمہ عاطف صاحبہ، یہ جو نگراں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے فیروز جمال صاحب ہیں، وہ تو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جی ہم زبردستی تو لوگوں کو واپس نہیں بھیج رہے، یہ والنٹری طور پہ جو ہیں واپس افغانستان جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ منیزہ. پہلی بات جو میں یہاں پہ جس کا بہت ضروری ہے ذکر کرنا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریفیوجیز کے حوالے سے اور اسائلم سیکرز کے حوالے سے کوئی بھی قانون آج تک نہیں بنا. تو سب سے پہلے ہمیں لانگ ٹرم سلوشن کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے. اس سلسلے میں کافی پیش رفت بھی ہوئی اور سول سوسائٹی کے تعاون سے اور افغان مہاجرین کی کنسلٹیشن کے ساتھ مارچ کے پہلے ہفتے میں محسن داور صاحب نے ایک بل بھی پریزنٹ کیا تھا پارلیمنٹ میں، جس کے بعد مزید اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا. جب تک قانون سازی ہوتی ہے اس میں بہت کام ہے. یہ ایک طویل دورانیے کا ایک حل ہے، لیکن یہ ہے کہ فوری طور پہ کیا ہے، بار بار ہم لوگ پالیسی کو ریفر کرتے ہیں. دیر از نو پالیسی، مائنڈ یو دیر از نو پالیسی. آج تک کوئی بھی پالیسی نہیں بنی پاکستان کے لیے. فاطمہ صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں فیروز جمال صاحب کہ ہم جو ہے زبردستی لوگوں کو واپس نہیں بھیجیں. جی میں اس کی طرف آ رہی تھی، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہنا کہ قانون کی عدم موجودگی اور پالیسی کے نہ ہوتے ہوئے پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ والنٹیرلی جا رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے. میرے نالج میں جو بات ہے، ریفیوجیز کے ساتھ میں کلوزلی ان ٹچ ہوں، ان کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. یہاں پولیس کے ریڈ چل رہے ہیں ہر طرف، ان کو گھروں سے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. اور پچھلے 2 ہفتوں سے شارپ کے آفس کے سامنے آپ دیکھیں کہ ہر روز بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں. 2 ہفتے پہلے تو ایک خاتون نے چوہے مار دوائی بھی کھا لی تھی، جس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا ان کی جان بچانے کے لیے. فارچونیٹلی ان کی جان بچائی گئی. یہ 2 دن پہلے کی بھی بات ہے کہ شارپ جو ہے وہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ان کی رجسٹریشن افغان مہاجرین کی دیکھتی ہے، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ شارپ جو ہے یو این ایچ سی آر کی پارٹنر آرگنائزیشن ہے. بتا دیا. جی تو یہ نہیں ہے کہ لوگ والنٹیرلی جا رہے ہیں. جب اس ڈیڈ لائن کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد افغان مہاجرین میں بہت زیادہ خوف کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور ان کے مطابق ایسا ہی ہے کہ اگر ایسی کمیونٹیز ایٹ رسک جیسے ہزارہ کمیونٹی ہے، یا اس کے علاوہ ایسے لوگ جس طرح ابھی یو این ایچ سی آر کے نمائندے نے کہا کہ جن کا تعلق کلچر سے ہے یا وہ وومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، تو ان کو بھی جانوں کا خطرہ ہے. ان کے مطابق اگر وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو ان کو یہ شیورٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں تک خیر و خیریت سے پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے.